خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ایک شمون کا واقعہ۔ ایک شمون بت پرست جو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بروسی تھا، وہ ہر وقت اپنے بتوں کی پوجا کرتا۔ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آن پہنچا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے پاس پہنچے، دیکھا کہ اس کا سارا جسم جلس گیا ہے، ہر طرف آگ کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تلقین فرمائی کہ تو آتش پرستی کو ترک کر کے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ اس نے عرض کی، میں 3 چیزوں کی وجہ سے اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلا جملہ کہا، جب تم لوگوں کے عقائد میں دنیا بری شے ہے تو تم اس کی جستجو کیوں کرتے ہو؟ موت کو یقینی تصور کرتے ہو، پھر اس کا سامان کیوں اکٹھا نہیں کرتے؟ اس نے تیسرا سوال کیا کہ جب تم اپنے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کے دیدار کو عمدہ شے تصور کرتے ہو، پھر دنیا میں رضائے الہی کے خلاف کام کیوں کرتے ہو؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شامون سے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے کام ہے، تم نے تو بھی 70 سال بتوں کی پوجا کی اور بتوں نے تمہیں کیا عطا فرمایا؟ اب تمہارے مرنے کا وقت قریب آن پہنچا ہے اور یہ آگ نے تمہاری کیا مدد کی ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شمون نامی شخص سے کہا کہ ہم دونوں آگ میں برابر داخل ہوتے ہیں۔ تو نے 70 سال تک آگ کی پوجا کی ہے، دیکھتے ہیں کہ آگ تیرے پشت کو جلاتی ہے یا ہم دونوں کو راکھ بنا دیتی ہے۔ میرے رب نے تو مجھے یہ طاقت عطا کی ہے، اگر وہ چاہے تو میرے جسم کو آگ سے محفوظ رکھے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ الفاظ کہہ کر آگ ہاتھ میں اٹھا لی اور آگ نے آپ کا ہاتھ تک نہ جلایا۔ شمون نامی شخص یہ منظر دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گیا اور آپ سے کہنے لگا کہ اگر میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں تو کیا آپ کا رب میرے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو بخش دے گا؟ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو دوبارہ اصرار کیا کہ تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ تو اس نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو اللہ تعالیٰ میرے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ تحریر آپ مجھے لکھ کر دیں تو پھر میں کلمہ پڑھوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے تحریر لکھ دی، مگر اس شمون نامی شخص نے کہا، آپ اس پر بصرہ کے صاحب عدل لوگوں کی شہادت بھی تحریر کرائیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بصرہ کے تمام لوگوں کی شہادت بھی تحریر کرا دی۔ اس کے بعد وہ شمون نامی شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور اس نے تحریر میں لکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دیں، اپنے ہاتھوں سے مجھے قبر میں اتاریں اور یہ جو تحریر آپ نے لکھ کر دی ہے وہ میرے ساتھ رکھیں تاکہ کل قیامت کے دن میرے مومن ہونے کا ثبوت میرے ہاتھ میں ہو۔ وہ شمون نامی شخص یہ وصیت کر کے کلمہ شہادت پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آپ نے اس کے بعد پوری وصیت پر عمل کیا اور اسی ہی شب خواب میں دیکھا کہ شمون بہت قیمتی لباس اور زرعی تاج پہنے ہوئے جنت کی سیر میں مصروف ہے۔ جب آپ نے اس سے سوال کیا کہ تمہارے ساتھ کیا گزاری ہوئی تو اس نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی فضل و رحمت سے میری مغفرت فرما دی اور جو انعامات مجھ پر کیے گئے وہ ناقابل قبول ہیں، لہٰذا آپ پر کوئی بار نہیں۔ آپ اپنا عہد نامہ واپس لے لیجئے، اور اس نے آپ کا عہد نامہ واپس کر دیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ صبح اٹھے تو وہ عہد نامہ آپ کے ہاتھ میں موجود تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ منظر دیکھا
تو آپ سجدے میں گر پڑے اور اپنے رب کا شکر ادا کیا اور کہا، اے میرے رب، 70 سال جو بتوں کی پوجا کرتا رہا، آخر وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا، تو نے اس کی بخشش فرما دی۔ اور جس بندہ مومن مسلمان نے 70 سال تک تیری عبادت کی، وہ کیسے تیرے فضل سے محفوظ رہے گا؟ بے شک جو اللہ کے نیک اور خاص بندے ہیں، ان کی صحبت انسان کا بیڑا پار کر دیتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہوں، واقعی وہ حضرت خواجہ حسن بصری جیسی زندگی گزارتے ہوں۔ ایک عام جاہل انسان اللہ کے نیک بندوں کی زندگی کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ بس اسی دعا کے ساتھ، یا الہی ہمیں اللہ کے نیک بندوں کا فیض اور قرب عطا فرما۔